اس وقت میرے سامنے ایک دیوار ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ دیوار یہاں موجود ہے کیونکہ اس سے ٹکرا کر روشنی میری آنکھوں تک آ رہی ہے. حقیقت میں ہم کسی بھی چیز کو صرف اس لیے دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس سے نکلنے والی یا اس سے ٹکرانے والی روشنی ہم تک پہنچتی ہے. لیکن کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں روشنی اگر چلی جائے تو پھر کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی، اور اس جگہ کو ہم کہتے ہیں بلیک ہول. ایک ایسی جگہ جہاں وقت بالکل رک جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم کبھی اس جگہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس کا میس جانتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اس کی آواز سن چکے ہیں، حتیٰ کہ تصویر بھی بنا چکے ہیں. لیکن ایک منٹ، جب دیکھ نہیں سکتے تو پھر تصویر کیسے بنائیں، اور ہم اتنا کیسے جانتے ہیں؟ السلام علیکم. آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے. لیٹس سے آپ ایک کینڈل جلاتے ہیں. اس کی روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر ڈائریکشن میں. اگر اس کے راستے میں کوئی چیز آئے تو یہ اپنا راستہ بینڈ کر لیتی ہے، یا پھر کچھ حصہ پینیٹریٹ کر کے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. مطلب ہمیشہ آگے ہی بڑھتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں یہ روشنی بھی اندر کی طرف جائے اور کبھی باہر نہ آئے، نہ کینڈل کی روشنی، نہ سورج کی روشنی، اور نہ ہی کسی اور سٹار کی روشنی، یہی بلیک ہول ہے. ایک ایسی جگہ جہاں گریوٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. لیکن ایک منٹ، گریوٹی تو ہماری زمین کی بھی ہے، گریوٹی تو سورج کی بھی ہے جو کہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے. دراصل ہمارے سورج میں دو چیزیں ہمیشہ ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ایک گریوٹی جو پورے میٹر اور انرجی کو سینٹر کی طرف کھینچ رہی ہے، اور دوسرا نیوکلیئر فیوژن، جس میں ہائیڈروجن کے نیوکلیائی مل کر ہیلیم بناتے ہیں. اور اس پروسیس میں اتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے کہ سورج کولیپس کرنے سے بچ جاتا ہے. لیکن جب ایک سٹار اپنا سارا فیول ختم کر لیتا ہے تو پھر گریوٹی جیت جاتی ہے اور پورا سٹار اپنے اندر گرنے لگتا ہے، اتنی تیزی سے، اتنی فورس سے کہ ایک پورا سٹار ایک پوائنٹ پر کمپریس ہو جاتا ہے. اس پوائنٹ کو ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں. یہاں پہ آئنسٹائن کی ایکویشنز فیل ہو جاتی ہیں، نیوٹن کے لاز کام نہیں کرتے. اس سنگولیرٹی کے گرد ایک باؤنڈری بنتی ہے، ایونٹ ہورائزن. جو چیز ایونٹ ہورائزن سے ٹکرائے وہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی. اگر آپ بلیک ہول کی طرف سفر کر رہے ہوں تو آپ کے سر اور پیروں پر ڈفرینٹ فورس آف گریوٹی لگے گی، کیونکہ ان دونوں کا فاصلہ بلیک ہول کے سینٹر سے مختلف ہوگا. جیسے جیسے آپ قریب جائیں گے یہ فرق اتنا بڑھے گا کہ آپ لٹرلی اسٹریچ ہونا شروع ہو جاؤ گے، ایک لمبی اسپیگیٹی کی طرح. اس پروسیس کو ہم اسپیگیٹیفیکیشن کہتے ہیں، اور بلیک ہولز کے گرد موجود سٹارز کی اسپیگیٹیفیکیشن اس چیز کو ثابت کرتی ہے. دوسرا کلو بلیک ہول ویریفیکیشن کا ہمیں ملتا ہے ٹائم سے. آئنسٹائن کے مطابق گریوٹی وقت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بلیک ہول کے گرد گریوٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہاں ٹائم فریز ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بھی صرف ایک تھیوری نہیں، ہمارے موبائل فونز میں موجود جی پی ایس اس چیز کو ہر روز ثابت کرتے ہیں. اسپیس میں گریوٹی زمین کی نسبت تھوڑی کم ہے، اس لیے وہاں ٹائم تیزی سے گزرتا ہے. اس لیے اس پورے سسٹم کو موڈیفائی کیا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر بھی، تاکہ زمین پر لوکیشن ٹھیک ٹھیک ملے. ورنہ دوسری صورت میں ہر روز تقریباً 10 کلومیٹر کا لوکیشن ایرر آتا جائے گا. تھرڈ کلو کافی ڈرمیٹک ہے کیونکہ ایسے کوئنسیڈنس عام طور پہ صرف رائٹرز کی سٹوریز میں ہوتے ہیں. 14 سپٹمبر 2015 لوزیانہ میں ایک لیب میں سینسرز نے ایک سگنل ڈیٹیکٹ کیا، ایک بہت کمزور لیکن ریئل سگنل. دو بلیک ہولز جو ہمارے سورج سے کئی گنا زیادہ بھاری تھے، ایک دوسرے کے گرد کئی ارب سالوں سے چکر لگا رہے تھے اور پھر مرج ہو گئے. اس کولیجن میں اتنی انرجی ریلیز ہوئی کہ اسپیس ٹائم فیبرک لرزنے لگا. انہی وائبریشنز کو، انہی ریپلز کو گریویٹیشنل ویوز کہتے ہیں. یہ ویوز 1.3 بلین لائٹ ایئر کا سفر کر کے اس رات ہمارے سینسرز تک پہنچی تھیں، اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنے والی ٹیم میں ایک پاکستانی سائنٹسٹ بھی تھیں، ڈاکٹر نرگس موال والا. اس سلسلے کا فائنل کلو ہمیں ملا 2019 میں، جب بلیک ہول کی ایکچوئل تصویر لی گئی. یہ آرنج رنگ، یہ ہالو اور اس کے اندر یہ ڈارکنیس، یہی بلیک ہول ہے، بلکہ بلیک ہول کا شیڈو ہے. ہم سے 55 ملین لائٹ ایئر دور اور سورج سے 6.5 ارب گنا بھاری.
سو اب ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر گیلیکسیز کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے، اس کے گرد ٹائم کے بیہیویئر کی وجہ سے، اسپیس ٹائم ریپلز کے بننے کی وجہ سے، اور روشنی کے ہمیشہ کے لیے گم ہو جانے کی وجہ سے۔